الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أو كما قال عليه السلام لا نبي بعدي ولا رسول بعدي رشفا من الديم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، معبود بھی ہے اور رازق بھی، بے حد و بے حساب، لا تعداد و انگنت تا قیام قیامت، میرے اور آپ کے آقا شب اسرا کے دولہ، نور مجسم، شفیع امت، شہنشاہ عرب و عجم
خدیجہ جان میں خود کسی کے پاس چل کر نہیں جانے والی، اور میں نہیں کہوں گا خدیجۃ الکبریٰ مجھے اپنا مال دے، یہ کام اگر وہ کریں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چند دن گزرے تھے اس بات کو کہ حضرت خدیجہ نے اپنے انتہائی با اعتماد غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ خدیجہ چاہتی ہیں کہ آپ سامان تجارت ملک شام لے کر جائیں، اور میں تجارت کے معاملات میں دوسرے لوگوں کو جتنا نفع سے حصہ دیتی ہوں اس سے آپ کو زائد دوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ تجارت کا یہ قافلہ تیار ہوا تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو کہا کہ تم ساتھ جاؤ، اور اس سفر میں تمہاری 3 ڈیوٹیاں ہیں۔ نمبر 1 کہ دوران سفر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو واقعات صادر ہوں تم نے انہیں باریک نظر سے دیکھنا ہے۔ نمبر 2 تم میرے غلام ہو تو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی غلام ہی سمجھنا۔ اور نمبر 3 ان کی کسی رائے سے تم نے اختلاف نہیں کرنا۔ یہ 3 بنیادی اصول دے کر میسرہ کو اس تجارت کے قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تجارتی قافلہ لے کر شام گئے۔ جب شام کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا تو قحط مکہ کی وجہ سے وہاں تاجر قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنا سامان بیچ رہے تھے۔ شام کے ایک تاجر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سنی کو دیکھا تو کہنے لگا نوجوان اگر تم لات اور عزیٰ کی قسم اٹھا کر یہ مال اور اس کی خوبیاں بیان کرو تو میں اچھے داموں میں تم سے خرید لوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی لات و عزیٰ کو نہیں جانتا، تمہارا جی چاہتا ہے تو مال خریدو، تمہارا جی چاہتا ہے تو نہ خریدو، لیکن میں اپنا مال قسم کے ذریعے نہیں بیچوں گا۔ الغرض شام کے بازار میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین داموں میں اپنا سامان تجارت فروخت کیا۔ جب سامان تجارت فروخت ہو گیا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یہ غلام میسرہ ساتھ واپس مکہ آ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میسرہ جب واپس مکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچا تو اس نے سفر نامے کو بیان کیا۔
والے جو آپ کو امین اور صادق کہتے ہیں وہ حقیقت کا اعتراف ہے. بولتے ہیں تو ان کے پوری دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں. دن کے اجالے میں دیکھا جائے تو حسین لگتے ہیں اور رات کی تاریکی میں دیکھا جائے تو یہ حسین تر لگتے ہیں. اور پھر میں نے جو اس سفر میں عجیب چیزیں دیکھی وہ یہ ہے کہ ہم جب بصرہ میں پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے. اس درخت کے بالکل سامنے ایک راہب کا کنیسہ تھا، ڈیرا تھا، گرجا تھا. وہ راہب مجھے جانتا تھا. کیوں کہ میں اس راستے سے کئی مرتبہ تجارت کے قافلے لے کر گیا تھا. اور پھر آپ کی شہرت حدیجۃ الکبریٰ، آپ کی شہرت تجارت میں جو ہے اس بنیاد پر بھی وہ راہب مجھے جانتا تھا. اس کا نام نستورہ ہے. وہ باہر نکل آیا اور مجھے کہنے لگا بھائی سرا یہ بتاؤ کہ یہ کس نوجوان کو اپنے ساتھ لائے ہو؟ میں نے کہا یہ مکہ کے خاندان ہاشم کا انتہائی حسین نوجوان ہے. اس نے کہا اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نبی یہ آخر الزمان. تم نے ان کو کتنے قریب سے دیکھا؟ بھائی سرا نے کہا میں نے بہت قریب سے دیکھا. اس نے پوچھا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے موجود ہیں؟ بھائی سرا نے کہا ہاں ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے موجود ہیں. اس نے کہا پھر یقین جانو یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اور یاد رکھنا تم خوش قسمت ہو، خوش بخت ہو، خوش نصیب ہو کہ تمہیں ان کی سنگت ملی ہے. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب مکہ والے ان کو جھٹلائیں. پھر میں نے کیا دیکھا؟ جب ملک شام سے ہم تجارتی قافلے کو واپس مکہ کی طرف لا رہے تھے تو 3 ماہ کی مسافت کی وجہ سے واپسی پر موسم بدل چکا تھا اور گرمی کی شدت تھی. اور یہ چلتے تھے اور ان کے اونٹ پر آسمان سے بادل سایہ کرتا تھا. یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ایک طرف یہ میسرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی روعدات کو بیان کرتا. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ مکہ میں خواتین کا سال کے بعد ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں صرف خواتین آتی تھی. کسی مرد کو اجازت نہیں ہوتی تھی اس میں داخلے کی. مکہ کی زمین پر خواتین کا یہ میلہ لگا ہوا تھا کہ اس میلے میں ایک بڑا راہب آ گیا اور اس بڑے راہب نے آ کر کہا میں جانتا ہوں کہ اس میلے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن میں تم خواتین میں ایک اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. اور وہ اعلان یہ ہے کہ بڑی بختوں والی وہ خاتون ہوگی جو امام الانبیاء کی بیوی بنے گی. اور میری کتابیں آسمانی صحائف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ
مکہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں جب میں نے یہ سنا تو اب گھر آ کر مجھے اللہ تعالیٰ کے جو نام دور جاہلیت میں مکہ میں پکارے جاتے تھے، جتنے مجھے یاد تھے، میں وہ ساروں کا ورد کر کے دعا مانگا کرتی تھی کہ یہ مقدر میرے ہونے چاہیے، یہ نصیب میرا بننا چاہیے کہ میں ان کی سب سے پہلی بیوی بن۔ اب جب مائی سارا نے آ کر مجھے سب کچھ بتایا اور اگلے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ تمام کھاتے، وہ تمام اصحاب و کتاب حضرت خدیجہ کو دیا جو تجارت سے نفع کمایا تھا۔ امانت، دیانت، صداقت اور نفع کی کثرت کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ فیصلہ کر لیا، حالانکہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام نکاح آئے تھے، جو اپنے آپ کو چوٹی کے سردار سمجھتے تھے، حسین بھی تھے، دولت والے بھی تھے، مال و زر والے بھی تھے، جائیدادوں والے بھی تھے، انہوں نے پیغام بھیجے تھے، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلی شادی ہوئی تو خامد کا وصال ہو گیا، پھر دوسری شادی کی تو پھر خامد کا وصال ہو گیا، اور پہلے شور سے 2 بیٹے بھی تھے، ہند اور حالہ۔ اب 2 بیٹے بھی ہیں، 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود قریش کے بڑے بڑے سردار پیغام نکاح بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ کردار کی وجہ سے، پاک بازی کی وجہ سے، دیانت کی وجہ سے، امارت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس جو مال و زر تھا اس کی وجہ سے۔ ہر قریش کا سردار چاہتا تھا خدیجہ جیسی پاک باز عورت میری بیوی ہونی چاہیے۔ اب وقت آ گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا، نفیسہ سے کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح۔ اب یہ کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ظاہراً 25 برس ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس ہے، اور 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی ہیں، اور 2 بیٹے بھی ہیں۔ اب نفیسہ پیغام نکاح لے کر آئی، اب حضور کی خدمت میں پہنچی تو آ کر عرض کیا خدیجہ الکبریٰ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا نفیسہ یہ رائے تمہاری ذاتی ہے یا خدیجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ حضرت خدیجہ کی ہے۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا۔ میرے آقا نے فوراً ہاں نہیں کر دی، سوچئے تو صحیح، اتنی بڑی خاتون کو، اس کا لقب کیا ہو، ملیکہ مکہ، مکہ کی بادشاہ، شہزادی، مال و سر اتنا ہو، دولت اتنی ہو، پاک بازی اتنی ہو، شہرت اتنی ہو، حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، ہر ایک خوبی ان کے وجود کے اندر موجود ہے، لیکن میرے آقا نے فوراً ہاں نہیں کی، فرمایا میں اپنے بڑوں سے مشورہ کروں۔ پھر جواب جو نوجوان آج کل کہتے ہیں نا مجھے پسند کی شادی میں ماں باپ کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ جب ہم لڑکی لڑکا ایک
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے. اعلان کیا ہے نا 40 سال کے بعد. نبی تو اس سے پہلے تھے، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی تو اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھے. یہ تو نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد عقل کامل ہو جائے. عقل کامل لے کر آئے. نبوت کا سیرا سارے نبیوں سے پہلے لے کر آئے. پارہ نمبر 8 پڑھ کر دیکھو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انا اول المسلمین. محبوب اعلان کیجیے میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، مجھ سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے محبوب آپ کہہ دیجیے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. آدم علیہ السلام مسلمان نہیں تھے؟ آدم علیہ السلام بھی تو مسلمان تھے. تو پھر حضور کا یہ کہنا اور اللہ کا اعلان کروانا یہ بتا رہا ہے کہ ابھی آدم بنے نہیں تھے تو آمینہ کے لال تو اس وقت بھی مسلمان تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کسی مشورے کے تو محتاج نہیں تھے، لیکن میرے آقا نے فوراً ہاں نہیں کی. جناب سیدنا ابو طالب سے جا کر فرمایا چچا جان خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے. جناب ابو طالب نے اس پیغام کو قبول کیا. خاندان کے بڑوں کو اکٹھا کیا گیا اور خاندان کے بڑوں کو اکٹھا کر کے پورے اہتمام کے ساتھ بارات بنا کر حضرت خدیجہ کے گھر گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا ہے اور جناب ابو طالب نے میرے آقا کریم کا نکاح پڑھایا حضرت خدیجہ کبریٰ سے. خطبہ نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھا اور ایجاب و قبول بھی انہوں نے ہی کروایا. اب سیدہ خدیجہ کبریٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آ گئی. اب اس کے بعد سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کیا کردار پیش کیا. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں، اس کردار کو سمجھ. جب اپنے گھر تھی 20 کنیزیں تھیں، کئی غلام تھے، ہر روز نیا جوڑا پہنا کرتی تھی. ایک دن کا اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں رکھا کرتی تھی. پوری شان سے پوری شوکت سے ملیکہ مکہ بن کر اپنے گھر میں رہ رہی تھی. اب حضور کے دولت قضائے عظمت پر آئی، تمام منصب چھوڑ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر جھاڑو بھی خود دیا کرتی تھی. حضور کے لیے کھانا بھی خود پکایا کرتی تھی، برتن بھی خود دھویا کرتی تھی اور اپنی ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. امت کی خواتین کو سبق دیا کہ خاتون پر شور کو راضی رکھنا اور شور کی ذمہ داریاں پوری کرنا اور شور کی خدمات اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینا یہ مومنوں کی سب سے پہلی ماں کی سنت ہے. دولت کی بے پناہ دولت کے معاملات میں سب سے کمزور خاتون ہوتی ہے. یہ چاہتی ہے میرے پاس پیسہ رہے، یہ چاہتی ہے میرے پاس مال و زر رہے، یہ چاہتی ہے کہ میرے پاس زیورات رہے، یہ
چاہتی ہے کہ سونا چاندی میرے ارد گرد رہے، اور خاتون سب سے کمزور ہوتی ہے مال و زر میں، لیکن قربان جائیے ایمان لانے سے پہلے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، حضور کے کاشانہ اقدس پر بیوی بن کر آئی تو اپنی ساری دولت سمیٹ کر حضور کے حوالے کر، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ ساری دولت اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر، جو ہر روز نیا لباس پہنتی تھی، جو ہر روز نئے لباس میں رہا کرتی تھی، جس کے آس پاس کنیزائیں تھیں، جس کے آس پاس خدام تھے، جس کی تجارت شام و یمن تک پھیلی ہوئی تھی، پھر حضور کے کاشانہ اقدس پر آئی تو وہ لباس پہنا ہوا تھا جس پر پیمند لگے ہوئے تھے، اس حال میں بھی خوش تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 39 برس سے اوپر چلی گئی۔ اب میرے آقا اپنا زیادہ وقت غار ہیرا میں گزارنے لگے۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا بناتی، اڑھائی میل کا سفر ہے مکہ سے غار ہیرا کا، ملکہ جنت شہزادی مکہ ناز و نام میں پلنے والی خدیجہ الکبریٰ کھانا تیار کرتی اور یہاں سے پیادل غار ہیرا میں جا کر آمینہ کے نال کی خدمت میں کھانا دے کر، اور اس پر فخر کرتی، خوش ہوتی، کبھی کبھی وقت غار ہیرا میں حضور کے ساتھ گزارتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن عبادات میں مصروف عمل ہوتے، ان عبادات میں ساتھ حضور کے شریک ہو جاتا۔ شادی کے بعد اپنی زندگی کا ایک ہی فیصلہ کیا، کچھ بھی ہو جائے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں راضی رکھنا، خوش رکھنا۔ ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی چند ہفتے ہوئے شادی کو، اب حضور کی اما جان حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو ملنے کے لیے آ گئی، ٹھیک ہے، وہ یہ سکی ماں نہیں ہے، یہ رضاعی ماں ہے۔ آج تو خاتون کہتی ہے نا کہ میری ساس گھر میں نہیں آنی چاہیے، اس کا کیا کام ہے؟ تجھے کیا پتا کہ اس نے کتنی محنت سے اس کو پالا ہے، جس کو آج تو سنبھالے پھرتی ہے، جس کو تو آج اپنا کہہ رہی ہے، تجھے کیا پتا کہ اس کو سینے سے لگا کر اپنا خون جگر دینے والی نے کتنی محنت سے اسے یہاں تک پہنچایا، کیا جانے۔ سکی ماں نہیں ہے، رضائی ماں ہے، حضور کو ملنے کے لیے آ گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ یہ میری ماں ہے حلیمہ سعدیہ، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا۔ حضرت خدیجہ نے پاس بیٹھی لقمے توڑ توڑ کر دیے، حضرت خدیجہ کو کھانا کھلا رہی تھی اور بار بار نبی رحمت کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ حضور میرے اس عمل پر خوش ہوتے ہیں کہ نہیں۔ بھرپور خدمت کی، اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ جانے لگی تو عرض کرنے لگی، اما جان آپ آئیے نا، تو اب لازم ہے کہ کچھ تحائف بھی لے جائیں۔ 40 بکریاں اور 1 اونٹ منگوایا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس طرح حضرت خدیجہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو رخصت کی۔ یہ امت کی خواتین کے لیے سبق ہے،
جس شور کو کہتی ہے نا ماں کو خرچہ کیوں دیتا ہے، جس شور کو کہتی ہے کہ ماں کو پیسے کیوں دیتا ہے، تو آ جائیے، مجھے کیا پتا کہ اس نے کیا کچھ اس پر لٹا کر یہاں تک اسے پہنچایا۔ حضرت خدیجہ سے سبق سیکھو، رہبر امت ہے، امت کی خواتین کے لیے یہ مومنوں کی پہلی ماں ہے جس نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کتنی محبت فرمائی، ایک ایک عمل میں حضور حضرت خدیجہ کا پاس رکھتے ہیں۔ پہلے شور سے حضرت خدیجہ کے دو بیٹے ہیں ہند اور حالہ، اور یہ دونوں مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، میرے نبی کے صحابی بنے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، علامہ ابن شام نے یہ لکھا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن دوپہر کے وقت حضور قیلولہ فرما رہے، تمام صحابہ کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی اس وقت آرام فرماتے ہیں، کوئی صحابی نہیں آیا کرتا، بلکہ علامہ ابن شام نے یہ لفظ لکھے ہیں، مولا مرتضیٰ سے لے کر ابو بکر تک کسی کو جرأت نہیں تھی حضور کو جگانے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوئے ہوئے، میں گھر میں موجود ہوں، اچانک حضور بیدار ہو گئے، فوراً سرکار دو عالم نے اپنے سر انور پر کپڑا لیا اور جلدی چھوٹ کر چل پڑے۔ میں حیران ہوئی، آیا بھی کوئی نہیں، دروازے پر دستک بھی کوئی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اور حضور یوں جلدی سے بیدار ہو کر کہاں چلے؟ میں آگے بڑھی، میں نے عرض کیا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا وہ میری خدیجہ کے بیٹے حالہ کی آواز مجھے آ رہی ہے، میری خدیجہ کے بیٹے حالہ کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ اور ہوا کیا، دوپہر کے وقت حضرت حالہ آگے مسجد نبوی میں، کوئی صحابی موجود تھے صفہ والے، ان سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میرے نبی آرام فرما رہے تھے۔ حضرت حالہ کی آواز سنی، خدیجہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اس قدر حضرت خدیجہ سے پیار تھا میرے نبی کو کہ حالہ کی آواز سن کر میرے نبی بیدار ہوئے اور اٹھے اور مسجد نبی میں تشریف لے آئے اور حضرت حالہ سے آ کر ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے اتنی محبت فرماتے، یہ مومنوں کی پہلی ماں ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ میرے آقا کی اوپر لٹا دیا۔ پھر دیکھیے ان کے ہوتے ہوئے میرے آقا نے دوسری کوئی شادی نہیں کی، کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور اللہ نے میرے آقا کو جتنی اولاد عطا فرمائی ان میں زیادہ اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، چاروں شہزادیاں اور دو شہزادے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اور پھر انہوں نے میرے آقا کی رفاقت میں 25 برس گزارے۔ یہ 25 برس کیسے تھے؟ جن میں اعلان نبوت کے بعد کے جو 10 برس ہیں وہ سارے آزمائش کے تھے، ابتلا کے تھے۔ شاب ابی طالب کے 3 سال، اگرچہ حضرت خدیجہ کا تعلق خاندان قریش سے تھا، لیکن قریش کی وہ شاخیں جن سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، یہ شاخ اس میں شامل نہیں تھی۔ بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے کہا حضرت خدیجہ جو سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اس کے آئینی دستور میں آپ نہیں آتی ہو، آپ نہ جاؤ۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دوں۔ 3 سال قید کے ساتھ کاٹا، مشقت کا وہ وقت ساتھ کاٹا، اس لیے میرے آقا آنسو بہا کر فرماتے تھے جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت میرا کلمہ پڑھا،
جب لوگ مجھے مال سے محروم کر رہے تھے اس وقت خدیجہ نے سارا مال مجھے دیا، اور جب لوگ میرے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے اس وقت خدیجہ نے میرے لیے راہیں کھولی، اور جب لوگ میرے خلاف کھڑے ہوتے تھے اس وقت خدیجہ نے ساری محبت میری ذات پر نچھاور کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حضور گھر میں آرام فرما تھا، دوپہر کا وقت، ایک بڑی غریب سی خاتون آ گئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی آواز سن کر بیدار ہو گئے۔ حضور نے انہیں بٹھایا، بڑے اعزاز کے ساتھ کھانا کھلایا، پاس بیٹھے ان سے گفتگو فرماتے، اضافی وقت دیا، دیر تک حضور ان کے ساتھ میں گفتگو رہے، اور پھر بڑے اعزاز سے میرے آقا نے انہیں رخصت کیا۔ رخصت کرنے کے بعد میرا خیال تھا کہ اب حضور دوبارہ آرام فرمائیں گے، حضور لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میں قریب گئی، میں نے کہا جا کر دیکھو تو صحیح حضور سو گئے۔ دیکھا تو سرکار کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور سرکار کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ سوئے نہیں، کس سوچ میں آپ ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، چشمان نبوت سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی۔ میں ڈر گئی، میں نے عرض کیا کوئی میں نے بے ادبی کر دی، کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی جملہ ایسا کہہ دیا کہ سرکار میں نے آپ سے کیوں سوال کیا کہ آپ کس سوچ میں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ جو بوڑھی عورت آئی تھی تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ مکہ میں خدیجہ کو ملنے آیا تھا، خدیجہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتی، خدیجہ اسے کھانا کھلایا کرتی، خدیجہ اسے بڑے اعزاز سے رخصت کیا کرتی۔ آج یہ آئی ہے تو ماضی کی ساری یادیں سامنے آ گئی، آج پھر خدیجہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں جھڑی لگی تھی اور حضور بار بار سیدہ خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی خدیجہ ایک بڑی خاتون تھی، اللہ نے اس کے بعد آپ کو حسین، نوجوانہ، بہترین خاندانوں کی عورتیں آپ کے عقد میں دی ہیں، تو آپ اس بری عورت کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج یہ جملے بولے دوبارہ کبھی نہ بولنا، کبھی بھی یہ جملے نہ بولنا، کبھی بھی ایسا مت کہنا۔ خدیجہ کی وفائیں میری ذات کے ساتھ اتنی ہیں کہ میں خدیجہ کی وفاؤں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ شاب ابی طالب سے نکلے تو اسی دوران حضرت خدیجہ علی رہنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بیماری شدت اختیار کر گئی اور بستر مرگ پر آ گئی۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے، حضرت خدیجہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک بات بتا دیں، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا نے کیا ارشاد کیا؟ فرمایا خدیجہ تو رضا کی بات کرتی ہے، میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا تھا اور میرے اللہ نے میرا وہ سوال قبول کر لیا۔ عرض کیا حضور وہ کیا سوال ہے؟ فرمایا میں نے اللہ سے عرض کیا تھا پروردگار دنیا میں خدیجہ میری بیوی ہے، جنت میں بھی خدیجہ ہی میری بیوی ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کا فیصلہ قبول کر لیا، خدیجہ تو صرف دنیا میں نہیں تو جنت میں بھی میری بیوی ہو، تو جنت میں بھی سب سے پہلے میرے عقد میں آئی۔ خدیجہ صرف دنیا کی بات نہیں، جنت میں بھی تو میرے ساتھ ہوگی، اور تیری وفائیں اتنی ہیں کہ خدیجہ تو دنیا میں بھی مجھے سب سے زیادہ پسند تھی اور آخرت میں بھی تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔
خواتین کو بہترین زندگی کا نمونہ دے کر گئی، بہترین اصول دے کر گئی کہ ایک خاتون کو اپنے شوہر کے گھر کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ 65 برس کی عمر میں 9 اور 10 رمضان کی شب کو وصال کیا۔ جنت المالا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لحد تیار کروائی، اور میرے آقا جب ان کے جسد مبارک کو لحد کے پاس لائے تو فرمایا سب پیچھے ہٹ جاؤ، خدیجہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی پاکیزہ ترین خاتون تھی، آج آمینہ کے لال اپنے ہاتھوں سے اسے لحد میں اتاریں گے۔ یہ دنیا کی وہ خوش بخت خاتون ہے جنہیں تنہا میرے نبی نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اور حضور گھٹنے ٹیک کر ان کی قبر میں اترے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا، اور رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار تیرا محبوب اپنی خدیجہ تیرے حوالے کر رہا۔ اور یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی اس پہلی ماں کو جنت المعلا میں ان کی لحد میں اتارا۔ اللہ کریم ان کی تربت مبارک پر قیامت تک ساری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے کھربوں کے حساب سے رحمتیں نازل فرمائے، اور خدیجہ الکبریٰ کے سبق سے آج کی امت کی ماؤں کو سبق اور ان کی زندگی اپنے لیے نمونہ سمجھ کر اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا